پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور جو میں نے محسوس کیا ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس کو بیان کرنا لازمی ہے، اور اکثر و بیشتر اس مسئلے کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ لا علم ہیں، اکثری تعداد میں، تو لہٰذا آپ مکمل اس مختصر میری بات کو سنیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کا، اہل ایمان کا اللہ پہ یقین ہے۔ آج جو میں مسئلہ عرض کروں گا کہ جنازے میں جب ہم اس حال کے اندر کھڑے ہوتے ہیں یا شامل ہوتے ہیں آ کر کہ جب جنازے کی 1 2 3 تکبیریں ہو چکی ہیں، تو اب ہم نماز جنازہ کو، کیونکہ امام صاحب نے تو 4 تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہے، تو لہٰذا اب ہم نماز جنازہ کو کیسے مکمل کریں گے، یہ سوال سمجھنے والا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ اکثر و بیشتر کچھ لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے، اس لیے معزز سامعین، ہم مسلمان، جیسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور جنازے میں شامل ہونا کار ثواب ہے۔ اسی کے اندر انسانیت کی ہمدردی کا درس ہے کہ ایک انسان دنیا سے چلا گیا ہے، ہم وہاں جمع ہوتے ہیں، ایمانی تقاضا ہے کہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں نماز جنازہ میں ہم اللہ سے اس جانے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح جو دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے لیے جو جمع ہوئے، ان کو جیسے ثواب ہوگا، ان کے لیے جیسے اللہ کھڑا ہونے کی وجہ سے جو پیچھے کھڑے ہیں تو ان کو اجر دیں گے، اسی اعتبار سے جو آئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، نماز جنازے میں شامل ہیں، اللہ ان کو بھی تو اجر نصیب فرمائیں گے۔ لہٰذا آنے والوں کے لیے بھی کار ثواب، جو دنیا سے چلا گیا ہے، جس کے لیے جنازہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی ایک اجر کا سبب ہے، اللہ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے جنازے کے اندر 40 افراد شامل ہو جائیں، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو چلا گیا، ہم جمع ہوں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، ان کے لیے بھی فائدہ، اور جو جمع ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، اکثر و بیشتر یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ وہاں اس حال کے اندر انسان جنازے میں جا کر شامل ہوتا ہے، اس کی جو کچھ تکبیریں ہو چکی ہیں، 1 تکبیر 2 3، تو لہٰذا اب جو نیت کر کے کھڑا ہو گیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب امام سلام پھیر دیں گے، اب یہ کیا کرے گا؟ اس لیے میں نے لازمی مناسب سمجھا، کیونکہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ مسائل پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جس کو بہت کم میں نے سنا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ میں نے کم از کم اپنے کانوں سے کسی جنازے میں کھڑے ہوئے جو میں نے دیکھا ہے، میں نے یہ مسئلہ نہیں سنا کہ جہاں یہ رہنمائی کی جا رہی ہو، اور بے شک کہ اس وقت تو جمع ہیں لوگ، لیکن ان میں سے بعض ایسے وقت میں کسی جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جہاں جنازہ کسی حد تک ہو چکا ہوگا، 1 تکبیر 2 تکبیر، تو لہٰذا یہ لازمی ہے کہ اس مسئلے کو عام کیا جائے، اور میں نے اس کو محسوس کیا ہے، اور پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا کر تمام دوستوں کے سامنے، میرا کام ہے اس پیغام کو عام کرنا،
آپ لوگوں کا کام ہے سننا دین کو۔ معزز سامعین، میں بھی اللہ کے سامنے ایک اس کا انسان محتاج ہوں، آپ بھی اس کے محتاج ہیں، اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کو ہم سنیں، سمجھیں اور دین پہ عمل کریں، کیونکہ ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ کیونکہ ہم فضول باتوں میں، بحث مباحثوں میں بیٹھ کر اپنا وقت گزار لیتے ہیں، لیکن دینی وہ مسائل جو ہمیں فائدہ پہنچائیں، دین کے وہ معاملات جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اور پھر ہمیں زندگی کے اکثر و بیشتر مواقع کے اوپر ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن علم کوئی نہیں، پوچھنے کی جسارت ہم نہیں کرتے، تو لہٰذا کچھ میں نے دیکھا مسائل وہ ہیں جو پیش پھر کیے نہیں جاتے، دونوں طرف سے یہ کمی ہے۔ تو لہٰذا میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ اس چیز کو میں تمام دوستوں اور ناظرین کے سامنے لاؤں۔ معزز سامعین، یاد رکھیں نماز جنازہ کے اندر دو چیزیں لازمی ہیں، تکبیر اور قیام۔ تو لہٰذا ایک شخص آیا ہے اس حال کے اندر کہ نماز جنازہ کی ایک تکبیر یا دو تکبیر، طریقہ سب کا ایک ہے، بے شک کہ اس کی ایک تکبیر رہ گئی ہے، اگر دو رہ گئے ہیں، تین رہ گئے ہیں جنازے میں، وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے اگر وہ دو تکبیر بعد میں آیا ہے تو تیسری اور چوتھی تکبیر میں تو شامل ہوا، پہلی اور دوسری تکبیر اس کی رہ گئی ہے، تو لہٰذا جب امام صاحب سلام پھیریں گے اس وقت اس کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ میری کتنی تکبیریں رہ گئی ہیں۔ یہ جب امام صاحب سلام پھیرنے لگے اگر اس کی ایک تکبیر باقی ہے تو لہٰذا یہ اللہ اکبر کہہ لیں گے، اگر دو تکبیریں ہیں تو امام صاحب سلام پھیرتے ہی دوران میں یہ دو دفعہ اللہ اکبر تکبیر کہہ لیں گے، تو لہٰذا جتنی تکبیریں اس کی باقی ہیں اتنے دفعہ یہ کہیں گے، تو گویا کہ اللہ اس کی نیت اور اس کی کوشش اور جنازے میں شامل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا کام تھا، اس نے کوشش کی ہے، سفر کیا ہے، اس کا ارادہ خالصتاً صرف جنازے میں اس لیے شامل ہونا تھا کہ میرے اوپر اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ اس لیے بھی شامل ہوتے ہیں کہ رشتہ داری کی وجہ سے۔ معزز سامعین، میرے مسلمان بھائیوں بزرگوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، جب آپ کسی میں جنازے میں شامل ہونے کے لیے جائیں تو آپ کے دل میں ایک ہی بات ہو، میں ثواب کی نیت سے جا رہا ہوں، میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے۔ جب آپ اس ارادے سے سفر کریں گے، بے شک کہ آپ آخری تکبیر میں بھی شامل ہوئے ہیں، تو لہٰذا اللہ آپ کو پورے جنازے کا ثواب نصیب فرما دے گا۔ یہ مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، کیونکہ اکثر و بیشتر اس قسم کے مسائل وہ ہیں، آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو علم کا کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے، آپ نہیں جانتے، تو علماء کرام سے رجوع کریں، اپنے ذہن کے پیچھے مت چلیں، جو دین کو جانتے ہیں، جن کو اللہ نے دین کا فہم دیا ہے، جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ وہ مسائل جو آپ نہیں جانتے ضرور پوچھیں۔ دنیا کے معاملے کے لیے ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں، کاش کہ یہی تحقیق ہم دین کے لیے بھی کر لیں، کاش کہ یہی دین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہم کوشش کریں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ معزز سامعین، جیسے ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، کاش کہ یہ کوشش ہم دین کو حاصل کرنے اور پھر حاصل کرنے کے بعد اس کو عمل کے اندر لانے کی کوشش کریں، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ کامیاب ہے وہ شخص جو آخرت میں کامیاب ہے، یوں عرض کر دوں، کامیاب ہے وہ شخص جس کے اوپر اللہ راضی ہے، جو دنیا کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوا، یہ کامیاب ہے، اور جو دنیا میں اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکا، یاد رکھو یہ ناکام ترین شخص ہے۔ کامیابی کا دار و مدار دنیا کی کامیابی، دنیا میں پیسہ جمع کر لینا، پراپرٹی بنا لینا، پیسہ کا مالک بن جانا، بینک بیلنس کے انبار لگا دینے، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما رہا ہے، دن رات آپ کے دل میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور شوق ہے اور لگے ہوئے ہیں اللہ کے احکام کو پورا کرنے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، تو یاد رکھو اگر آپ اپنے اللہ کو راضی کر گئے کامیاب ہو، اگر اللہ کو آپ راضی نہیں کر سکے
بے شک کہ آپ نے دنیا کے اندر بہت کچھ کما لیا، لیکن وہ شخص ناکام ہے معزز سامعین۔ اس لیے کامیابی کی طرف لوٹو۔ کامیابی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ جو شخص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا، اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور عزت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت نصیب فرمائے۔